والصلاة والسلام على سيد الرسل خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اشاعت التوحید و سنہ کے اکابر اور غیور نوجوان بھائیوں، ایک سلسلہ اور پروگرام ہے، اور اس موقع پر اس جماعت کے اس سرخیل اور جرنیل توحید و سنت الامام شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین نہ پیش کیا جائے تو یہ ناشکری کے زمرہ میں آئے گا۔ یہ سب رونقیں ان کے اخلاص پہ دعوت کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں لوگ توحید و سنت سننے کے لیے یہاں پر تشریف فرمائے۔ تو یہ تھی ان کی وہ دعوت جو بالکل منہاج النبوت پہ دعوت تھی، نصاب نبوت کی دعوت تھی، اور خالصتاً مشن انبیاء کی دعوت تھی۔ آج اس کا ایک ظاہری قبولیت اور رونقیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اجتماع میں لمبی چوڑی تقریر تو ہو نہیں سکتی، چند باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید و سنہ وہ جماعت ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے جو صحیح معنوں میں حضرات انبیاء کرام کے مشن کی امین جماعت ہے، اور ان کی دعوت کی امین جماعت ہے۔ توحید اور سنت کا نام تو کئی حلقوں میں لیا جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی طرز پہ دعوت دینا، یہ اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر نے وہ دعوت دی اور انبیاء کے منہاج پہ ان کی طرز پہ دعوت دی۔ تو اس جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے اور اللہ رب العزت کا یہ انتخاب ہے کہ ہر تحریک وہ کسی نہ کسی جزوی مسئلے پہ اڑی ہے،
لیکن اشاعت التوحید و سنہ کتاب و سنت کی پوری دعوت کو لے کر میدان عمل میں ہے۔ اس وقت عالمی حالات بھی مقامی حالات بھی اس چیز کے متقاضی ہے۔ عالم اسلام، ملت اسلامیہ، وہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آج اس مسئلہ کی ضرورت ہے جس مسئلہ پر اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث کیا اور انبیاء کو عظمتیں ملی، اور وہ مسئلہ صرف مسئلہ توحید کا بیان نہیں، توحید اور سنت کی اقامت، توحید اور سنت یعنی دین کی اقامت کا مسئلہ ہے۔ ہر پیغمبر جو بھی آیا اس کائنات میں تو وہ صرف زبانی بیان کے لیے نہیں آیا، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ان اقیم الدین، اسی دین توحید کو قائم کرنا، اس کی اقامت کرنا۔ اقامت دین کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا اور حضرت انبیاء نے اسی پر محنت کی۔ انبیاء کے سلسلہ کے خاتم آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے 2 ٹوک لفظوں میں ذکر کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ محمد مصطفیٰ بھیجا گیا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد سے مقصود بازار سجانا، جھنڈیاں لگانا، میلاد کے جلوس نکالنا، یا حیات النبی پہ تقریریں کرنا، یا آپ کی سیرت کے نام پہ جھوٹ موٹ کی روایتیں بیان کرنا۔ نہ میرا بھائی، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کیوں آئے؟ وہ بھیجنے والا خود کہہ رہا ہے ارسل رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محمدی نظام، محمدی قانون اور محمد مصطفیٰ کا وہ پروگرام تمام قانونوں پہ غالب آ جائے، تمام نظاموں پہ غالب آ جائے۔ تو محمد مصطفیٰ وہ پیغمبر انقلاب، آپ کی کتاب انقلاب، آپ کی جماعت انقلاب، آپ کے ورثاء وہ ورثہ انقلاب۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ اس کائنات میں آئے رب کے نظام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو اونچا کرنے کے لیے، اور رب کے نظام کو سب نظاموں پر غالب کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے دین کا معنی، جنہوں نے نور الانوار پڑھی، مسلم پڑھی، یا اور کوئی اصول کی کتاب پڑھی، دین کا ایک معنی وہ بنتے نظام ہے، دین کا معنی قانون ہے، قانون الہی، نظام الہی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہاں نظام اسلام کا ہے، اللہ کی ہاں قانون اسلام کا ہے، اللہ کی ہاں ضابطۂ حیات، ضابطۂ زندگی، قانون زندگی وہ اسلام ہے۔ اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو آدمی اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا قانون تلاش کرے، کوئی دوسرا نظام تلاش کرے، کوئی دوسری طرز زندگی اس کو اختیار کرتا ہے، یقبلا، وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔
اور اسی طرز پہ فرمایا اسی دین کی وضاحت میں افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا حکم یہ تلاش کر رہے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں، اور اللہ کے قانون سے بہتر قانون، اللہ کے نظام سے بہتر نظام کس کا؟ سب سے احسن اور بہتر نظام اور حکم وہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بہتر قانون کوئی نہیں، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ تو رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد ذکر کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو میرے بھائیوں، تمام انبیاء اس دین، اس حق کا ایک عنوان، اس ہدایت کا ایک عنوان وہ یہ رہا ہے، پہلا نقطہ، مرکزی نقطہ اس حق کے انبیاء کا، ہدایت انبیاء کا مرکزی نقطہ یہ رہا، وہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی، ہود پیغمبر نے دعوت دی، حضرت شعیب پیغمبر نے دعوت دی، حضرت یوسف پیغمبر نے دعوت دی، ایک ایک پیغمبر کی قرآن نے دعوت بیان کی، اور وہ دعوت شروع ہوئی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی الہ نہیں، معبود برحق سچا الہ، الوہیت کے لائق ہونا یہ میرے رب کا خاصہ ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کا مضمون بھی، سورۃ ہود کا مضمون بھی، اور پورا قرآن اسی مسئلہ پہ آیا کہ رب کے سوا الہ کوئی نہیں۔ لیکن سورۃ النحل اس کا مضمون ذرا غور سے سننا، اس میں اللہ رب العزت نے تعبیر بدل دی، مسئلہ یہی تھا لیکن تعبیر بدل دی، اور فرمایا سارے پیغمبر آئے کس مسئلہ پہ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ، تعبیر بدل گئی، اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچنا۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کا ضابطہ اور قانون ہے کہ ایک مقام پر ایک مسئلہ کی تفصیل کرتا ہے، باقی مقامات جتنے ہیں اسی تفصیل کا حوالہ پیش کر کے اجمالاً قرآن یاد دہانی کراتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ تو مسئلہ الہ کی دو مقام قرآن کے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی تشریح کی کہ 30 پاروں میں وہ انداز آپ کو اور مقام پہ نہیں مل سکتا۔ ایک مقام تحقیقی آیت الکرسی کا ہے، اور دوسرا مقام مناظرانہ امن خلق السماوات، اس پر مناظرانہ انداز ہے۔ اس کو بند کر دو، وہ مناظرانہ انداز ہے امن خلق السماوات۔ لیکن توجہ چاہوں گا، آیت الکرسی کو بیان کر کے، اب آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں، اس کا ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، پوری آیت الکرسی کا مضمون قرآن نے بیان کر کے آخر پہ ایک نتیجہ دیا کہ آیت الکرسی میں جتنے دلائل بیان کیے، شروع یہاں سے ہوئی، اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے شروع ہوئی، اور نتیجہ کیا دیا؟ آخر پہ جا کے فرمایا من یکفر بالطاغوت، من یکفر بالطاغوت، یعنی من یکفر بالطاغوت یعنی لا الہ ویؤمن باللہ الا اللہ۔ وہی مضمون شروع کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اسی کو بیان کیا۔ من یکفر بالطاغوت، الہ کا معنی آ گیا، الہ کی صفتیں آ گئی۔ اب خبردار، اس الوہیت اور توحید کے قریب آنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی
من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا جو انکار کرے گا، جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوتا ایمان باللہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان باللہ تب نصیب ہوگا، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ طاغوت پر ایمان کے ہوتے ہوئے، طاغوت پر اطمینان کے ہوتے ہوئے، طاغوت پر رضا کے ہوتے ہوئے، طاغوت پر خوشی کے ہوتے ہوئے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ جس آدمی میں دو چیزیں ہوئیں، طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑا تھاما۔ یہ قرآن آیت الکرسی کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کر کے گیا اور پورے مضمون کو سمیٹا، تعبیر بدلا دی۔ لا الہ الا انا فاعبدون کی تعبیر بھی ہے، میں اور ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت اس کی تعبیر بھی ہے، اور جو لا الہ الا ہو کی تعبیر ہے، وہاں الہ کا معنی پکار سننے والا، توجہ ہے آپ کی، وہاں الہ کا معنی پکار سننے والا، حاجت پوری کرنے والا، پکارے سننے والا، ما فوق الاسباب جاننے والا، متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث اعظم، دستگیر، دکھڑے ٹالنے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، یہ وہ مضمون ہے۔ وہاں الہ کا معنی یہ ہے، اور جہاں قرآن نے دوسرا پہلو چھیڑا وہاں کچھ الہ کا معنی اور ہے۔ وہاں الہ کا معنی مطاع حقیقی، شارع حقیقی، مقنن حقیقی۔ علماء جانتے ہیں عبادت کا معنی الدعا بھی ہے، الدعا مخ العبادہ، الدعا ہی العبادہ، اور یہ وہ معنی ہے بریلوی مفسرین نے بھی کیا، اہل حدیث مفسرین نے بھی کیا، اور اسی طریقہ سے اہل تشیع کی 25 کتابوں میں یہ معنی کیا گیا کہ الدعا مخ العبادہ، دعا کا معنی پکار ہے، سورو پکار، پکارنا حاجتوں میں، مشکلوں میں، یہ معنی بھی برحق ہے، اور یہ بھی معنی ہے الہ کا۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو پکارے سنے، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو حاجتیں پوری کرے، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب جانتا ہو، جو ما فوق الاسباب تصرف کرتا ہو، جو ما فوق الاسباب سن سکتا ہو، جو ما فوق الاسباب دیکھ سکتا ہو، یہ معنی بھی برحق ہے۔ اور دوسرا جب آیا ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہاں دوسرا ان تعبیر آئی، وہاں تعبیر میں عبادت کا معنی بدل گیا، اور وہاں عبادت کا معنی یہ بنا العبادہ الطاعہ۔ سب اہل لغت نے بھی لکھا، اور ہم تو قرآن کے طالب علم میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَقَوْمُهُمَا، قومُهُمَا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کی قوم، یہ فرعون کو معبود بے معنی پکارے سننے والا نہیں سمجھتی تھی، حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتی تھی، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مطاع حقیقی ہے، اس کی اطاعت وہ کرتے تھے مطاع مطلق سمجھ کے۔ اور قرآن نے جملہ بولا وَقَوْمُهُمَا، انہوں نے خود کہا ان دونوں کی قوم لنا عابدون، یہ ہماری عبادت کرنے والی ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ عابدون عبادت کا ایک معنی طاعت حقیقی بھی ہے، حقیقی مطاع ہونا، مقنن ہونا۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا، ان الحکم الا للہ پہ باس کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں لا تشریع لا تحلیل ولا تحریم ولا تشریع الا للہ۔ اے کائنات والو، مقنن حقیقی، شارع حقیقی وہ صرف رب العالمین ہے، حاکم مطلق وہ صرف رب العالمین ہے۔ ان الحکم الا للہ،
चाहे वो हुक्म तकवीनी हो, चाहे वो हुक्म तशरीह हो, चाहे वो हुक्म कानूनी हो, कोई हुक्म भी हो, इल्लिल्लाह, ये अल्लाह का खासा है। और इलाह का एक माना ये है जिसकी मुतलक इताअत की जाए, ताअत हकीकी। अब यहाँ पर सवाल होगा, अल्लाह ने तो फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत रसूल की भी है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, उलिल अम्र की भी इताअत है, आले फिक और उलिल इल्म की भी इताअत है। तो ताअत का माना अगर इबादत है तो फिर रसूल की इबादत तो जायज नहीं, फुकहा की इबादत तो जायज नहीं, वहां पर भी ताअत का माना आप करेंगे इबादत वाला, तो पैगंबर को इलाह मानना लाजिम आएगा, फुकहा को इलाह मानना लाजिम आएगा। ये वो नुक्ता है जिसको लोगों ने समझा नहीं। इसलिए याद रखना, इनिल हुक्मु लिल्लाह बिल इसालत, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह बिल इसालत, हकीकी हुक्म रब का हुक्म है। पैगंबर चूंकि रब के हुक्म के मुबय्यन हैं, मुफस्सिर हैं और बयान करने वाले हैं, लितुबय्यन लिन्नास, ये नबी की शान है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये पैगंबर की शान है। तो इस लिहाज से असल हुक्म हकीकी हाकिम ये रब है। पैगंबर की इताअत इस लिहाज से है कि पैगंबर रब के फरमान का शारे है, रब के फरमान का मुबय्यन है, रब के फरमान का मुफस्सिर है। इस लिहाज से अतीउर रसूल आया। और फुकहा की इताअत इसलिए है कि फुकहाए किराम वो अल्लाह और उसके रसूल के बयान करदा आकाम के शारे हैं, मुबय्यन हैं। तो अगर ये नुक्ता ज़हन में रहे, फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का भी हक है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह भी हक है। तो हाकिम हकीकी सिर्फ रब होगा, रब के सिवा कोई हाकिम हकीकी नहीं, कोई मुकन्नन नहीं। अब दोनों मसलों की ताबीर का हुक्म कुरान ने अलग करके बयान किया। और सबसे मजे की बात है, 25 मकाम कुरान के वो हैं जहां पर फतवा कुरान ने दिया है। कितने मकाम? 25 मकाम। 25 मसाइल ऐसे हैं जिन पर मुफ्ती के फतवे की जरूरत नहीं, उन पर फतवा किसने दिया है? बोले शाबाश। नारे बड़े लगाते हैं, बोलते नहीं है। आज तो नारा नहीं लगाना, आज तो मुझे जागती कौम मिली है और मुमकिन है सुबह तक चला जाऊं। तवज्जो है? मैंने क्या बोला? 25 मसाइल वो हैं कि मुफ्ती से पूछने के नहीं है। अगर मुफ्ती भी वहां फतवा न दे तो मुफ्ती भी काफिर है, क्योंकि वहां पर फतवा किसने दिया? मसला भी रब ने बयान किया, मसला भी नस्कती का और फतवा भी नस्कती का। जो इनकार करेगा वो काफिर भी बनेगा नस्कती का। उनमें से एक मसला इलाह के इसी पहले माना पर, इलाह का माना पुकारे सुनने वाला, माफोकल असबाब हाजतें पूरी करने वाला। यहां कुरान बोला और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान की, और रब के सिवा जिनको हाजत रवा या इलाह माना गया उनकी कमजोरी बयान की, उनकी हालत बयान की। ये पूरे कुरान में एक तकाबुल है, सिर्फ उन्वान दे रहा हूं, एक तकाबुल की तकरीर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माबूदाने बातिला की हकीकत वाज़े की और माबूद बरहक की शान वाज़े की। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ओए कायनात के लोगों, मुश्किल कुशा वो होता है, हाजत रवा वो होता है, पुकारे सुनने वाला वो होता है जिसका तसर्रुफ माफौकल असबाब हो, जिसका तसर्रुफ
غیر محدود ہو، ما فوق الاسباب ہو، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا۔ اور اب دیکھو یہ کس کی شان ہے، فرمایا یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر، اور آگے یجری کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ مشکل کشا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا لیلی نظام بھی، نہاری نظام بھی، شمسی نظام بھی، قمری نظام بھی، سب اسی کے زیر تصرف۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے ان شانوں والا رب کہ رات کے نظام پہ جس کا تصرف، دن کے نظام پہ جس کا تصرف، زمین و آسمان پہ جس کا تصرف، سورج اور چاند پہ، یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے ربکم، جس نے کہا تھا قال ربکم ادعونی۔ ذالکم اللہ، یہ کون ہے؟ کون سا رب؟ قال ربکم ادعونی، جس نے کہا تھا ادعونی، یہ وہ ہے تمہارا رب کہ اس میں استجب لکم، اور یہ ہے استجابت کی طاقت، لیاقت، کہ آسمان و زمین 14 طبق کی کائنات پہ اسی کا تصرف ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو، چاہے حضرت ابراہیم کو پکارو، حضرت اسماعیل، حضرت عزیر کو پکارو، جس کو بھی پکارو، فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ادھر لہ الملک، ادھر قل اللہم مالک الملک، ادھر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ادھر للہ ملک السماوات والارض، ادھر ساری شانیں لہ الملک کی اسی کی طرف نسبت ہے۔ اور جن کو تم پکار رہے ہو، چاہے نبی کی قبر پہ جا کے پکارو، ولی اللہ کے جا کے پکارو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردہ وہ اگر ٹوٹ جائے تو ما فوق الاسباب اسے لگانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ چھپا ہوا پردہ، تم تو کہتے ہو اتنا بڑا پتر دے دے، بیٹا دیتی ہے۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ ہے تقابل، وہ الہ ہے، الہ کی شان یوں ہوا کرتی ہے، وہ مشکل کشا ہے، مشکل کشا کی عظمتیں یوں ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ ما یملکون من قطمیر۔ دوسرا فرق ذکر کیا، فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہے دعا کو سننے والا۔ انک انت السمیع هو السمیع، اے کائنات والو، ما فوق الاسباب، سننے والا صرف رب ہے، رب کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں۔ یہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، ادھر یہ شان ہے۔ اور فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، چاہے محمد مصطفیٰ کے روضے پہ جا کے پکارو، چاہے حضرت ابراہیم کی قبر کے سرانے جا کے پکارو، حضرت اسماعیل کی قبر کے سرانے جا کے پکارو، تو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہے۔ اور فرمایا قریب سے پکارو تب، دور سے پکارو تب، انبیاء کو پکارو تب، اولیاء کو پکارو تب، رات کو پکارو تب، دن کو پکارو تب، آواز سے پکارو تب، لاؤڈ سپیکر لگا کے پکارو تب۔ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، اس لیے کہ ما فوق الاسباب سننا کس کا خاص ہے؟ نہیں سنتے۔ یا اللہ کیوں؟ تو سنتا ہے وہ نہیں سنتے؟ فرمایا ہاں میں سنتا ہوں وہ نہیں سنتے، اس لیے کہ میری شان ہے اللہ لا الہ الا ہو،
अल-हय्य तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, मेरी शान है जिंदा होना, हमेशा जिंदा रहने वाला। और वो कौन है? अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। उलमा जानते हैं जब इल्लत भी मनसूस हो तो हुक्म कती होता है। जहां कुरान ने 2 दफा नस के तौर पे इल्लत जिक्र की, एक अमवातुन गैरु अहया, इसलिए नहीं सुनते कि वो मुर्दे हैं, और दूसरी इन्ना कला तुस्मे उल मौता। उलमा जानते हैं जब मुश्तक पे हुक्म लगता है मादा इश्तिकाक, उस हुक्म की इल्लत होता है। मुख्तसर मानी उठा लेना। अल्लाह ने फरमाया तू नहीं सुना सकता, क्यों? फरमाया इसलिए कि वो मुर्दे हैं। ना सुनने की इल्लत मुर्दा होना है, ना सुनने की इल्लत मैयत होना है। जिस पे भी मौत आई ये इल्लत है आदम समा की, क्योंकि जब मौत आ जाए असबाब खत्म हो गए, माफौकल असबाब सुनने वाला कौन है? और जो माफौकल असबाब किसी पैगंबर के समा आदि का कायल है, वो इस तरह का मुशरिक है जैसे अबू जाल मुशरिक था। ये फतवा कुरान कहे। थोड़ा सब्र, मैंने इब्तिदा पहले कर दी ताकि आपके थोड़ा ज़हन बाश हो जाए, क्योंकि आज के बड़े बड़े मुफ्ती कहते हैं जी फड़ोई मसला है। ये फड़ोई क्या होता है? फड़ोई मसला, और कुरान की इतनी नुसूस से कतिया का मसला। अगर ये फुरुई है तो हजरत साहब को कहो फिर तेरा नसब भी फुरुई है, तेरा वजूद भी फुरुई है। पता नहीं तुझे कती और फुरुई का नाम ही नहीं आता। यहां तक मेरे साथ चलता है मा फौकल असबाब जानने वाला अल्लाह, मा फौकल असबाब हाजत रवा अल्लाह, मुतसर्रिफ अल्लाह। और जब मैं कहता हूं मा फौकल असबाब सुनने वाला अल्लाह, तो तू कहते जी है नहीं, मैंने तो इसके साथ तकरीरें नहीं करनी। धौर लानती, आधा चलते आधा पीछे भागते, इसलिए मानना पड़ेगा मा फौकल असबाब जानने वाला भी कोई नहीं, मा फौकल असबाब सुनने वाला भी कोई नहीं, मा फौकल असबाब तसर्रुफ करने वाला भी कोई नहीं। आओ फरमाया वो कौन है? इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। आगे जरा पढ़ना है, बलो समेऊ। आपको प्यास तो नहीं लगी? अच्छा ख्याल, मैंने कहा पानी का बंदोबस्त कर दे। बलो समेऊ, अगर बिल फर्ज सुन भी लेते, मस्तजाबू, वो इस्तिजाबत नहीं कर सकते थे। आगे जरा सब ने मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ना है। मैं सुभान अल्लाह की दाद नहीं लेता, जिक्र जारी आपसे नहीं करवाता, क्योंकि मुझे पता है जिक्र बिलजार खालिसतन बिदअत है, और ये बिनतियों के हल्की है जिक्र बिलजार के। और पीर वही बनता है जो किसी खाते का न रहे, जिसका कोई पूरा कारोबार ठप हो। अभी कोरोना आया तो कई नए पीर बन गए, तो नए नए पीर बनती है। इसलिए कि हम समझते हैं सबसे बड़ा जिक्र कुरान है। वल कुरान जिक्र, जिक्र अला बे जिक्रिल्लाह तत्माइन्नुल, अला बे किताबिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, हाजा जिक्रुम मुबारकुन। और तू जो जिक्र कराता है तो उसकी बरकतें भी देख और सूफियों के चेहरे भी देख, ऐसे लगता है कि माथे पे लाख लानत का बोर्ड लगा हुआ है। जिक्र कर कर बैठा शू 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 शू, ऐसा जिक्र जो सर्दियों में हो ही नहीं सकता। पूरी शरीयत के साथ मजाक बनाए। और ये कौन है जी? ये पीर साहब है, माशाल्लाह पीर साहब है। ये पीर आधे किस्म बुढ़े नो, मतलब है हर तरफ से ये रिटायर हो गया, हर तरफ से रिटायर। जो निकम्मा जहान का वो बनते हैं जी हजरत साहब, पीर साहब है। और ये बीमारियां अब आप में भी आने लगी, कोई किधर की खरकार, कोई किधर की खरकार। और खरकारों से बच जाओ। जिसका मुर्शिद कुरान नहीं ना, खुदा की कसम उसका मुर्शिद कोई बन ही नहीं सकता। ये कुरान वो पीर है जो मोहम्मद मुस्तफा का भी मुर्शिद है। फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका,
इन्नका अला सिरात मुस्तकीम इन्नहु लज़िक्रुल लका। मेरा पैगंबर ये कुरान तेरा भी मुर्शिद है। इत्तबे मा ऊहिया। चलो खैर वापस आ जा, आगे जरा देख, फरमाया मस्तजाबू लकुम, आगे सबने पढ़ना है प्यार से, बयौमल क़ियामा, बयौमल क़ियामा यकफुरूना बिइश्किकुम, बयौमल क़ियामा यकफुरूना, यकफुरूना, ऊंचे बोलो, यकफुरूना, क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। ये फतवा किसने दिया? बयौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिर्किकुम। दुनिया के किसी मौलवी में जुर्रत हो, वो जरा बताए यहां शिर्क कुरान ने किसको कहा है? यही माफौकल असबाब समा के अकीदे को कुरान ने शिर्क कहा। और अगला मसला बताया, फरमाया मेरा पैगंबर यहूदियों के भी बड़े बड़े मौलवी हैं, ईसाइयों के भी बड़े बड़े मौलवी हैं, उन मौलवियों से ये मसला न पूछना, वला युनब्बिउका मिस्लो खबीर, ये मसला जिस तरह खबीर ने तुझे खबर दी है, न यहूदी मौलवी तेरी तायद करेंगे, न ईसाई मुल्ला तेरी तायद करेंगे, न पीर। तो एक ये मसला है, कुरान ने मौलवी से पूछने की जरूरत हो, अब किसी पीर से पूछने की जरूरत हो, किसी मुफ्ती के दस्तखत की जरूरत हो। वयौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिर्किकुम, और मकाम आया इसी मसले पर, और फरमाया इला का माना पुकारे सुनने वाला, इसको कुरान बयान करते हुए दलाइल का जिक्र करते हुए एक मकाम पे दलील का मुतालबा किया। फरमाया आए मुशरिको, जिनके मुतालिक तुम कहते हो बाबा इब्राहिम इस्माइल इनकी तमासील के सामने जाएं, बाबा सुन लेता है, इनकी कब्र पे जाएं, बाबा सिफारिश करता है, हाँ उलाए शुफाउना इंदल्लाह। फरमाया लाओ इस पर अकली दलील लाओ, नकली दलील लाओ, पहले अंबिया से सीना बसीना कोई असरे मुतवातिर लाओ, और तुमसे तुम्हारे पास अकली दलील भी नहीं, नकली दलील भी नहीं, कोई खबरें मुतवातिर भी नहीं, तो फिर सुनो वमन अज़ल्लो, फिर तुमसे बड़ा काफिर कायनात में कोई नहीं है। ये फतवा किसने दिया? ऊंचे बोलो, किसने दिया? वमन अज़ल्लो दा की माना करा भाई? वमन अज़ल्लो से बड़ा प्यारा काफिर कोई नहीं, मीठा मीठा नहीं। ये कुरान है, ये मेरा फतवा नहीं। वमन अज़ल्लो, हज़रत शाखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक दौर है उर्दू में। खैर अब तो मुझे पश्तो भी समझ आती है, तो मैंने वो दौरा सुना। और एक बात बिला मुबालगा कहना चाहता हूं, वैसे भी हमें मुबालगा की आदत नहीं। अल्लाह के फजल से 375 तफसीरें मैंने देखी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं ये पूरी तहद्दी से कह सकता हूं कि किस आयत के तहत किस मुफस्सिर ने क्या लिखा, उसका खुलासा अब भी मेरे ज़हन में है, सुभान अल्लाह। लेकिन 450 तफसीरें देखने के बाद जब शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर की बात सुनते हैं तो खुदा की कसम दिल करता है कि 24 घंटे इस बुजुर्ग के लिए मगफिरत और रफ़े दराजात की आज़मी दुआएं करता रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ये आपने नहीं पहचाना। शेखुल कुरान वो है, खुदा की कसम इमाम राजी भी इनके फाहमे कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमाम राजी बड़े आलिम हैं और मैंने कभी मुबालगा नहीं किया। अगर किसी में जुर्रत हो तो मैं तकाबुल पेश कर सकता हूं। इमाम राजी, सैयद महमूद आलूसी, उन पे खुदा की रहमतें हो, हम उसकी तनकीस नहीं कर रहे,
انہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، اور جس نے دین کا کام کیا اللہ کی بے شمار ان بزرگوں پہ رحمتی ہوں، لیکن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر تیری جیسی نظیر تیرے زمانے میں اور پچھلی کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ امام تھا، یہ تو آپ لوگوں نے چند مسائل پہ ان کو الجھایا، اور آپ سمجھتے ہیں بس شیخ القرآن وہی تھا جو خیرات نہیں کرنے دیتا تھا، فلاں نہیں کرنے دیتا تھا، علم کا تو پتہ نہیں۔ پہلے ہمارے ہاں پنجابی ڈھگے خطیب ہوتے تھے، یہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تاجر خطیب خالص وہ ہوتے تھے۔ اور آج ماشاءاللہ میں خوش ہوں، کل سے میں سن رہا ہوں آپ کا اجتماع، آپ میں بھی کافی خطباء پیدا ہو گئے۔ خدا کے لیے خطیب نہ پیدا کرو، آپ کا جو پہلا انداز ہے نا وہ رکھو، ہم تو ویسے پھنسے ہیں، وہاں تو خطیب گردی کا ہم شکار ہیں، خطیب گردی، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کوئی نکتہ کدھر کا، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ کسی فن کا پتہ، کوئی کدھر سے بات اٹھائی دوسری طرف پر اس کو بگاڑا اور کہا کہو سبحان اللہ، نہ تجھے پتہ لگتا ہے نہ خطیب کو پتہ چلتا ہے، اور تم کہتے توجہ، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، توجہ میری طرف۔ فتویٰ کس نے لگایا؟ شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ ہم مولانا حسین علی صاحب کے پاس پڑھتے تھے، واہ حسین علی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک طالب علم تھا، وہ مسئلہ حضرت کا سنتا رہتا تھا، لیکن جب حضرت فتویٰ لگاتے نا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑنے شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت بڑے سخت ہیں، بڑا فتویٰ لگا، یہ تو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اس کے نزدیک تو 2.5 مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان ہی نہیں، وہ جو کرتا۔ وہ چلا گیا، کافی مدت کے بعد آیا تو حضرت شیخ القرآن فرماتے میں بھی وہاں تھا، جب وہ آیا تم حضرت صاحب کو کہتے حضرت جی یہ جو آپ اس مسئلے پہ فتویٰ لگاتے ہیں نا، خدا کے لیے یہ نہ لگایا کرے، مسئلہ بیان کرے فتویٰ نہ لگائے۔ اچھا، مولانا حسین علی نے فرمایا کہ حافظ قرآن تجھے آتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی آتا ہے۔ سورۃ الرعد وہ تلاوت شروع کی حافظوں کی طرح، اور جب پہنچا نا لہو دعوت الحق تو حضرت نے فرمایا ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اللہ راضی تھی بھی ہولے ہولے پڑھنا ہے، دوڑ دوڑ کے نہیں پڑھنا۔ وہ حافظ صاحب تھے، لہو دعوت الا فی ضلال ما دعاء الکافرین الا فی، جب تیسری دفعہ پڑھا نا تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس پہ تو فتویٰ اللہ لگا رہا ہے، حسین علی تیرا قصور نہیں ہے، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال ومن اضل، کس کا فتویٰ ہے؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، کس کا فتویٰ ہے؟ اب ایسے مشرک کے پیچھے نماز ہوگی؟ ایسے مشرک کا جنازہ ہوگا؟ اونچے بولو، توحید کی غیرت بھی پیدا کرو۔ اور جہاں دوسرا مقام آیا قرآن کا، اس مقام پہ اللہ رب العزت نے الہ کا دوسرا معنی، وہاں پر بھی فتویٰ منصوص فرمایا ان اطاعتموہم انکم لمشرکون۔ نعرہ تکبیر، قائد راجعیت، قائد راجعیت، قائد راجعیت، قافلہ راہ حق، قافلہ راہ حق، اکابرین اشاعت التوحید والسنہ، علامہ حضرت بکروی صاحب، نعرہ دوسرے مقام پہ بھی فتویٰ کس نے دیا؟ ان اطاعتموہم انکم لمشرکون۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ مشن انبیاء کی ترجمان جماعت اللہ کے فضل سے، اور آج کا دور آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس طرح بیان توحید و سنت
हमारी जिम्मेदारी ये। इसी तरह निफाज किताब व सुन्नत, इकामत तौहीद व सुन्नत, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हजरत तशरीफ ले आए, दो खिलाफे मामूल, दो अशार पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। पहला, जो जलते हैं तो जलने दो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो जलते हैं तो ऊंचे बोलो, जो जलते हैं तो जलने दो, जो हैं तौहीद के दुश्मन, जो हैं तौहीद के शेखुल कुरान के नहीं, किसके? तौहीद के दुश्मन। निदा वहदत की कुरआन से गली कूचों में देता जा। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मगर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।